بریک کے بعد خوش آمدید. بہت سارے موضوعات پر آج بات کرنی ہے مہمانوں کے ساتھ. ایجوکیشن کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی. وفاقی حکومت خود کو آفریدی صاحب مہنگائی کا آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی اپوزیشن کی وجہ سے ہے مہنگائی؟ دیکھیں کراچی اب میں سندھ سے لیتا ہوں نا جہاں میں رہتا ہوں. نہیں پاکستان میں مہنگائی ہے آفریدی صاحب، سندھ میں نہیں ہے. ریٹ وہاں بھائی وہاں جس آٹا 800 روپے کا 20 کلو آ رہا ہے یہاں پر 1600 روپے کا آ رہا ہے میرے بھائی. یہاں پر بلیک میں معاملہ چل رہا ہے. اب دیکھیں ہم نے تجویز پیش کی تھی کہ کمشنر کراچی لسٹیں جو دیکھیں جگہ جگہ پر دکانوں پر جو لسٹیں دی جاتی ہیں ریٹ لسٹ، اگر ریٹ لسٹ پر یہ نالائق حکومت عمل درآمد کروا لینا سندھ کے اندر آپ کی 30% مہنگائی تو ختم ہوگی. مہنگائی پنجاب میں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، انڈوں کا درجن اور چاہے اشیاء خوردنوش تمام چیزیں مہنگی ہیں، ان کے ریٹ بڑھے ہیں. وہ ریٹ واپس کب آئیں گے؟ بجٹ کا انتظار ہو رہا ہے. ایسا کیا ہوا کہ آپ میرے بھائی دیکھیں نا، میں وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں 2.5 سال ہمیں ہوئے آئے ہوئے. آج آپ بات لازمی کریں گے گیس شارٹیج کی بھی. ہمارا ادارہ مانتے ہیں نا، آپ نے کیوں نہیں 5 سال پہلے پلاننگ کی کہ ہم نے کیا کرنے آگے؟ ہم تو 2.5 سال ہوئے گورنمنٹ کے اندر آئے ہوئے. آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے پلاننگ کی، ہم نے ڈیم بنا رہے باقاعدہ پلاننگ کر کے، ہم اگلے آنے والی نسلیں ہماری آسانی تھے. کیا آپ کو نہیں پتا تھا سوئی گیس پورے پاکستان میں شارٹ ہو جاتی ہے سردیوں میں؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا سردیوں کے اندر ٹماٹر غائب ہو جاتے ہیں اور یہ چینی آٹا؟ کیا آج پہلی بار ایسا ہوا ہے چینی میں 100 روپے کلو گئی ہے؟ کیا پہلے پیٹرول نہیں گیا 120 روپے لیٹر پر؟ سر اگر بالکل سردیوں میں گیس کی شارٹیج ہوتی ہے تو وفاقی حکومت نے LNG پہلے کیوں نہیں خریدی؟ نہیں ہم کر رہے ہیں، وہی میں بات کر رہا ہوں نا. ان چیزوں پر آپ نے پہلے سے کام کرنا تھا. عوام ہم سے بیٹھ کرنا اور یہ لوگ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. یہاں تصحیح کر لیتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی نہیں بات کر رہا. کہ مہنگائی کنٹرول کیسے ہوگی، اسٹریٹجی کیا ہے آپ کے پاس، پالیسی کیا ہے اور عوام تک ثمر کب جائے گا؟ دیکھیں آفریدی صاحب، کیا 5 سال کا جو آپ کا آئینی مدعا ہے، ہماری خواہش ہے، امید ہے، ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ یہ آئینی مدعا پورا کریں. جو جمہوریت کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں اس کا تسلسل برقرار رہے. کیا 5 سال کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی اپوزیشن نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا یا اپوزیشن کی اتنی لائبلٹیز تھیں اس کی وجہ سے ہمیں بیریئر سے، آپ سے عوام تو پرفارمنس پوچھیں گی؟ بالکل عوام پرفارمنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پچھلے 6 ماہ کے اندر ہم نے 68 پچھلے 6 ماہ میں 2 ارب 92 کروڑ 40 لاکھ ڈالر ہم نے واپس کیے. مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی؟ جو انہوں نے قرض لیے ہوئے تھے. مہنگائی کنٹرول ایسے ہوگی جب مافیا کنٹرول میں آئے گی. جب مافیا کنٹرول میں آئے گی اس وقت مہنگائی کنٹرول ہوگی. سندھ کے اندر مہنگائی کنٹرول کرنا سندھ حکومت کا کام ہے. پنجاب اور کے پی کے اندر کام ہو رہا ہے. مہنگائی کنٹرول کرنا وفاق کا کام ہے. آپ تمام ریسورسز وفاق کے پاس ہیں. آٹا چینی ان کے گوداموں سے نکل رہا ہے. کتنی بار نکلا سامنے بھی لے کر آئے ساری چیزیں. یہ دیکھیں مین میڈ کرائسس چل رہا ہے پاکستان کے اندر. ایک مافیا ہے جو اپنی چوری بچانے کے لیے مین کرائسس بنایا جا رہا ہے. محترمہ ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت شاید ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی یا مہنگائی کنٹرول کرنے میں ہماری ہیلپ نہیں کر رہی. اگر وفاق کی طرف سے پولیٹیکل لوگوں کو ریچ نہیں کیا جا رہا، آپ بڑے بھائی کا کردار ادا کر لیں. دیکھیں ہم کیوں نہیں کرتے. ہمارے چیئرمین جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ عمر میں ان سب سیاستدانوں سے کم ہیں، لیکن انہوں نے شروع میں آتے ہی ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ آگے بڑھیں، ہم جمہوری طور پہ جتنا آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں ہم دیں گے. مولانا صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا ہم ان اسمبلیوں کو نہیں مانیں گے. ہم نے کہا نہیں، ہم کیونکہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ جیسی بھی آئیے، جس طرح بھی یہ حکومت آئی ہے، ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں. ہمارے لیڈران نے، ہماری سیکنڈ لیڈرشپ نے، فرسٹ لیڈرشپ نے، سب نے پرائم لیڈرشپ نے، سب نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. لیکن کیا آپ کے وزراء کبھی سیریس نہیں ہوئے؟ اس کے بعد آپ کے پرائم منسٹر کیونکہ سیریس نہیں ہیں، وہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر سیشن میں آئیں گے وہ نہیں آئے. انہوں نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا کیونکہ باقی وعدے تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں پورے، تو وہ بھی نہیں کیا کہ وہ آتے
کیونکہ دیکھیں اگر ہم بڑے بھائی کی طرح ہاتھ بڑھائیں گے بھی تو چھوٹے بھائی کو موجود بھی تو ہونا چاہیے نا. بات کس سے کریں ہم؟ محترمہ ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس ہے, بالکل ہمارے پاس ہے, ضلعی انتظامیہ آپ کے پاس ہے, تو ان کمشنر کو کیا انسٹرکشن نہیں ملتی کہ وہ مارکیٹس میں جائیں؟ بالکل جاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل بھی نہیں جاتے, لیکن ان کی یہ پہنچ سے مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ مطلب عوام تک یہ سمر کیوں نہیں جا رہا؟ آپ ان کی دکانیں سیل کریں. بہت ساری دکانیں کیوں نہیں سیل ہوئی ہوں گی؟ ہم سنڈے بازارز میں ہم خواتین ہیں, گھومتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہاں پر لوگوں کو جرمانے ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے امپریس مارکیٹ میں جرمانے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. میرا خود چھوٹا سا ایک ریسٹورنٹ ہے, میں نے اس حوالے سے بہت ساری جگہوں پر جرمانے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. میرے آس پاس سراؤنڈنگز میں جو راشن اسٹورز ہیں ان کو میں نے جرمانے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. لیکن اب ایک چیز آپ بتائیں کہ آپ گنا کس قیمت پہ خریدیں گے اور اس قیمت سے پھر آپ آگے کس قیمت پہ دیں گے؟ تو پھر چینی کا ریٹ تو بڑھے گا. آپ جب اس طرح سے اس چیز کو نہ وہ کمشنر کنٹرول کر سکے گا, اس چیز کو نہ ایڈمنسٹریٹر کنٹرول کر سکے گا, کیونکہ جب پیچھے سے مہنگائی ایسی آئے گی جب آپ گنے کی بات کریں. اور اگر آپ باہر سے چینی منگوائیں گے, اگر ہم ایگریکلچر ہمارا ملک ہے, یہاں پر یہ ریسورسز سے مالا مال ہماری یہ جنت ہے, اس ملک کو ملت کے لیے سب کی قربانیاں ہیں. جب چینی بھی ہمارے پاس ہے, آٹا بھی ہمارے پاس ہے, پرائس کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جب چیزیں اسٹاک کی جائیں گی, جب ملک ذخیرہ اندوزی کی جائے گی, تو ملک میں دیکھیں یہ آج پہلی بار ایکسپورٹ امپورٹ نہیں ہو رہی نا. چینی پہلے بھی باہر بھیجی گئی ہے, گنا لیا گیا ہے, پھر اس بار بھی وہی ہوا ہے. ایسا نہیں ہے, جب تک یہ مافیا پکڑا نہیں جائے گا اس ملک کی حالت نہیں. دیکھیں میرے بھائی, آپ مافیا کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. اگر پولیٹیکل پارٹیز کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں یا کوئی اور مافیا ہے؟ جن کو پی ایم صاحب کہا, جو نفیس اور معصوم لوگ وفاق میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ ان کے ساتھ بالکل آپ کے وہ اتحادی ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کے اچھے روابط ہیں. یہ روابط آپ پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ اگر بناتے تو اوور آل عوام کا فائدہ ہوتا. ایک ملک میں یہ خانہ جنگی کی صورتحال ہوئی ہوئی ہے, سڑکیں بلاک, پی ڈی ایم کے احتجاج چل رہے ہیں, تو آپ ان کو اعتماد میں نہیں رہ رہے. دیکھیں آپ ایم کیو ایم پاکستان کو تو وفاق میں لے کے بیٹھے ہیں, اس سے قبل آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ ان کے لیے کیا تھی؟ میں آپ سے خالی اتنی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں جو اس 20 سال 30 سال کے اندر سندھ کی عوام کے ساتھ کھیلا ہے, لوگ ہم سے کیوں ان کے 30 سالوں کا بھی جواب رہ رہے ہیں؟ اب وہ براڈ شیٹ نکلا ہے, ہمارا اس میں کیا ہے, کیوں ہم پیسے بھرے بھائی؟ الیکٹرک کو یہ انہوں نے جہاں تک پہنچایا, آج ہم بھگت رہے ہیں. انہوں نے گیس کو جہاں تک پہنچایا ہم بھگت رہے ہیں. انہوں نے جو اسکولوں کا ہاسپٹل کا نظام کیا, میں نادران کی ساری زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, ان کے ذمہ داران ہیں پیپلز پارٹی کے. ایک سوال بنتا ہے, آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت کے بہت سارے لوگوں پہ الزامات ہیں, آپ لوگ بالکل بولتے آتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہم نہیں بولتے, ساری دنیا بول رہی ہے. کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے یا آپ کی ایسی ڈیمانڈز ہیں کہ ادارے آپ کی ڈکٹیشن پہ چلیں؟ نہیں, ہماری بالکل ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, جب آپ دیکھیں آپ کے اوپر جب الزام لگتا ہے تو آپ اس وقت مجرم نہیں ثابت ہو جاتے, ملزم ہوتے ہیں. اور شرجیل انعام میمن کو ہی ہم لے لیں, آپ نے کتنے منتھس رکھا ان کو, آپ پروف نہیں کر سکے. ڈاکٹر آصف دوبارہ مقدمات کھلے یا نہیں کھلے, وہ دوبارہ مقدمات آپ کھولتے ہیں, پھر بھی آپ ثابت نہیں کر پاتے ہیں, پھر آپ ان کو جیلوں میں رکھتے ہیں, بہن سمیت رکھتے ہیں, ایموشنل بھی ٹارچر کرتے ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ ان کی بیماریوں کا بھی خیال نہیں کرتے. ہم اگر کرپٹ ہوتے تو ہم بھاگ کے جا چکے ہوتے, ہم یہاں نہ ہوتے. ہمارے چیئرمین, ہمارے جو کو چیئرمین, وہ دونوں یہاں موجود نہ ہوتے, وہ یہاں سے جا چکے ہوتے ہیں. وہ بھی اپنی لاوش زندگی گزار سکتے تھے وہاں پر علیمہ خان کی طرح یا کسی اور کی طرح. علیمہ خان پنجاب میں بھائی, کہاں پر علیمہ خان؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں, آپ جب ثابت نہیں کر پاتے, ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ڈکٹیشن پہ چلیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تھرو پراپر پروسیجر چلیں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے بندے کو صرف الزام لگنے پہ آپ اس کو 16 ماہ قید کر دیتے ہیں, لیکن ایک کے اوپر پروف ہو جاتا ہے, آپ اس کو جو ہے نا پوچھتے بھی نہیں ہیں. کہ جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں بہت جلد پائے تکمیل تک جا رہے ہیں. شہباز شریف کے لیے اشارتاً چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ایک دھلے کی بھی کرپشن ہم پہ ثابت نہیں ہوگی, ان پہ اربوں روپے کی کرپشن ثابت ہو جائے گی, اور تمام شواہد نیب کی طرف کے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. تو اگر نیب کی طرف سے, عدالتوں کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا, آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ دیکھیں جی, یہ تو باتیں بہت دفعہ کہی جا چکی ہیں نیب کی طرف سے کہ جی ہو جائے گا, ہو جائے گا, ہو جائے گا. پھر کورٹ سے ڈانٹ پڑتی ہے, پھر ججز ڈانٹتے ہیں ان کو, ہو نہیں پاتا کچھ بھی. اگر ہو جاتا ہے تو شہباز شریف کی کرپشن کا حساب وہ دیں.
शहबाज शरीफ की करप्शन का हिसाब वो देंगे, अगर हमारे ऊपर कोई चीज साबित होती है तो उसका हिसाब हम देंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि नैब के लिए भी बहुत सारे जस्टिस ने कहा कि रेफरेंसेस को टाइम पे दाखिल किया जाए ताकि केस जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक जाए, और बहुत सारे लोग जेलों में हैं, अगर उन पे कुछ साबित ना हुआ तो उनको रिलीज किया जाएगा, जब कुछ साबित होगा तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ उनको सजाएं दी जाएंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।